السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستوں، آج ہم چین کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ چائنیز لوگ زمانہ قدیم سے ہی یہاں کے گاؤں اور دیہاتوں میں اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ چند لوگ ہی چین کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ چین کے گاؤں میں گھروں کے ڈیزائن کیسے ہیں، یہاں کے لوگ کن کن روایتی طریقوں سے فصلوں کی کاشتکاری اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور ان دیہاتی علاقوں میں شادیوں سے لے کر چائنیز لوگوں کی طرز زندگی، تہذیب و ثقافت اور کلچر پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ تو چلے دوستوں، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستوں، چائنا کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں اور ثقافتوں میں ہوتا ہے۔ یہاں انسانی آبادی ہزاروں سالوں سے ہی آباد ہے۔ یہاں کے دیہاتی لوگ انتہائی زیادہ محنتی اور باصلاحیت مانے جاتے ہیں، جس کی بدولت آج کے دور میں چائنا پوری دنیا پر راج کر رہا ہے۔ دوستو، چائنا رقبے کے اعتبار سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا نمبر 1 ملک ہے۔ چائنا میں جدر ایک طرف یہاں کے بڑے بڑے گنجان آبادی والے شہر آباد ہیں، اور یہاں آسمانوں سے باتیں کرنے والی بلڈنگز اور زرعی ٹیکنالوجی میں مہارت یہاں کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اور اگر ان بڑے شہروں سے دیہاتوں کی طرف نظر ڈالیں تو یہاں کا رہن سہن، زندگی گزارنے کے طور طریقے بالکل مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، چائنا کے ان دور دراز دیہاتی علاقوں میں یہ لوگ آج بھی 100 سالہ پرانی رسم و رواج کے تحت ہی یہاں زندگی بسر کرتے ہیں، جن میں یہ لوگ آج بھی پرانے روایتی طریقوں سے ہی فصلوں کی کاشتکاری اور کھیتی باڑی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ گاؤں اور دیہات چائنا میں ہی پائے جاتے ہیں، جن کی تعداد لگ بھگ 6,12,000 سے بھی زیادہ ہے۔ ان تمام دیہی علاقوں میں تقریباً 50 کروڑ 55 لاکھ کے قریب چائنیز لوگ زمانہ قدیم سے ہی آباد ہیں۔ یہ تمام لوگ یہاں کھیتی باڑی اور مال مویشی جیسے پیشوں کے ساتھ ہی منسلک ہیں۔ دوستو، چائنا کی سرزمین پر زندگی کے آثار 5,000 سال پہلے سے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں شنگائی خاندان کے قبائلی لوگوں نے اس سرزمین کو آباد کیا تھا۔ چائنا کے دور دراز دیہی علاقوں میں گھر آج بھی لکڑی سے بنائے جاتے ہیں، جن کا منفرد ڈیزائن یہاں کے اولڈ چائنیز کلچر کے فن تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ چائنا کے دیہاتی لوگوں کا زیادہ تر ذریعہ معاش کھیتی باڑی اور مال مویشی پالنے کے طریقوں کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ چائنا کے ان دیہی علاقوں میں آج بھی زیادہ تر لوگ کھیتوں میں روایتی طریقوں سے ہی جانوروں کی مدد سے کاشتکاری کرتے ہیں، جبکہ مشینری ذریعہ آلات کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے۔ دوستو، چائنا میں زیادہ تر گندم، چاول، جوار، باجرہ، مکئی، سورج مکھی اور خشک مسالہ جات وغیرہ کی کاشتکاری سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ اور آپ ان علاقوں میں جدھر بھی نظر دوڑائیں گے، آپ کو مکئی اور گنے کے سرسبز کھیت ہی نظر آئیں گے۔ چائنا میں ہر سال سب سے زیادہ چاولوں کی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ یہاں کے چاولوں کی فصل کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ چائنا کے ان دیہاتی علاقوں میں یہ لوگ سال میں 3 بار چاولوں کی فصل اگاتے ہیں، اور یہاں کے چاولوں کی آستن سالانہ پروڈکشن 152 ملین میٹرک ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ چائنا کے مشہور پہاڑی سلسلے جیسا کہ ہمالیہ تبت کے علاقوں میں کثیر تعداد میں گاؤں اور دیہات آباد ہیں۔ یہاں یہ چینی باشندے کثیر تعداد میں بھیڑ بکریاں اور جانور پالتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں بسے یہ لوگ انہی جانوروں کے بھروسے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ ان کی ریوڑوں میں ہزاروں کی تعداد میں جنگلی اور پہاڑی بھیڑ بکریاں شامل ہوتی ہیں۔ دوستو، چائنا کے شمالی پہاڑی علاقہ جات اپنے زرعی فروٹ کی فارمنگ کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مشہور، اور یہاں اعلیٰ قسم کا بادام، اخروٹ، کاجو، پستہ وغیرہ بھی پایا جاتا ہے۔ دوستو، چائنیز لوگ انتہائی سادہ، صحت مند اور قدرت کے قریب نیچرل زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں یہاں اوسطاً لوگوں کی عمریں 85 سے 90 سال کے قریب ہیں۔ چائنا کے دیہاتی علاقوں میں دستکاری کی صنعت بھی کافی عروج پر ہے، جس میں یہ لوگ مٹی سے برتن، لیدر کی جیکٹس، کارپیٹ اور روایتی ملبوسات گھر پر ہی تیار کرتے ہیں۔ دوستو، ان تمام دیہی علاقوں میں ہفتہ وار بازار بھی سجائے جاتے ہیں، اور یہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء آسانی سے مل جاتی ہیں۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو چائنیز آبادی میں سب سے زیادہ ہیں، اور چائنا میں بسنے والے لوگ زیادہ تر بدھ مت مذہب کے ہی پیروکار ہیں۔ یہ لوگ مذہبی طور پر اپنے مذہب کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چائنا کے دیہاتی علاقوں میں شادیاں ان کے مذہب کے مطابق ہی ہوتی ہیں، اور ان کی شادیوں میں وہاں کی تہذیب و ثقافت اور اولڈ چائنیز کلچر کے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چائنا کے ان گاؤں اور دیہاتوں میں ایک پورا فیملی سسٹم موجود ہوتا ہے، جس میں ایک بڑا فرد پورے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، اور یہ تمام دیہاتی لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، اور یہ تمام لوگ زیادہ تر وقت اپنا کھیتی باڑی
فروٹ فارمنگ اور جانوروں کی دیکھ بھال میں گزارتے ہیں۔ چائنا کے کچھ دیہاتی علاقوں میں پولٹری فارم کی صنعت بھی کافی عروج پر ہے، جس میں یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں مرغیاں پالتے ہیں اور ان کا گوشت اور انڈے بیچ کر یہ دیہاتی لوگ کثیر تعداد میں نفع حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، چائنا کے ان دیہاتی علاقوں میں یہ چائنیز باشندے زمانہ قدیم سے ہی یہاں آباد ہیں اور یہ لوگ جنگلات سے لکڑی کاٹ کر اس کے پرانے اور تاریخی اندازوں میں گھر بناتے ہیں۔ ان تمام دیہاتوں میں زیادہ تر گھر لکڑی سے ہی بنائے جاتے ہیں۔ یہ تمام گھر ایک خاص ڈیزائن سے تعمیر کیے جاتے ہیں جو چائنا کی اولڈ ثقافت اور فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں۔ چین میں بانس کے جنگلات بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہاں چین کا قومی جانور پانڈا کافی بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ پانڈے کی نسل کو مزید بڑھانے کے لیے ان کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ دوستو، چین کے گاؤں اور دیہات اپنی خوبصورتی کی وجہ سے انتہائی زیادہ مشہور ہیں، جس میں دیہی علاقوں میں یہاں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سادہ اور پرسکون مانی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا میں 6 لاکھ سے بھی زیادہ گاؤں اور دیہات موجود ہیں اور بہت بڑی ملکی آبادی آج بھی ان دیہاتی علاقوں میں ہی رہائش پذیر ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس طرح کے مزید سیر و سیاحت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔